السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت جو حالات تھے اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ جس سے ہم نے تمہیں بچا لیا، اور اس آگ سے بچانے کے لیے سب سے آخر میں سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین آقائے دو جہاں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع محشر نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ مہینہ عبادات کا مہینہ جو کہ اب جو ہے اپنے بالکل آخری مرحلے میں، اور اس وقت جو ہے سعودی عرب خلیجی ممالک اور تقریباً آدھی دنیا کے اندر شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، جہاں پہ کل عید منائی جائے گی۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بھی۔ پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج 29ویں شب جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ ایک جائزہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ممتاز شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں اور ہم یہ بات کریں کہ دین سب سے بہترین ہے تو معاشرہ کیوں بہترین نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے مرحلے میں موجود ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ممتاز عالم دین بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اب انتہا خدمات دے رہے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، آپ کی طبیعت کو ٹھیک رکھے۔ سر ماشاءاللہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند پہ بھی بات کرنی ہے، ذرا چاند پر بھی ہم آئیں گے، جو چاند کی صورتحال ہے اور جو پشاور میں جس طرح سے ہر سال وزیر اعظم کی پاکستان سے باہر ہوگی۔ حاجی صاحب ابھی فرما رہے تھے وزیر اعظم صاحب کہ اصل جو جے آئی ٹی وہ 2018 میں لگی، لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو یہ عدالت ہے۔ سر ہم ایک اسلامی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک نظام کی بات کر رہے ہیں، ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا اس طرح سے کہنا، ایک عدالت عظمیٰ موجود ہے، اس نے جے آئی ٹی بنائی ہے، جو بھی ہے جناب، بلکہ کہ بھئی یہ تو ہم یعنی ہر ایک کو پیش ہونا چاہیے سامنے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، اصل میں ہم نے یہ ملک بنایا تو 27ویں رمضان شریف کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے۔ عملاً یہاں چونکہ ملک میں اسلام نافذ نہیں ہوا تو وزیر اعظم کا یا ان کے خاندان کے لوگوں کا جے آئی ٹی میں یا کورٹ میں پیش ہونا ان کو بھاری لگ رہا ہے، ورنہ اس وقت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی قاضی کے سامنے پیش ہوئے تھے، سیدنا فاروق اعظم میں پیش ہوئے، اور قاضی نے بائی چانس امیر المومنین نے کہہ دیا بولا نہیں، میں بھی ایک سائل کی طرف آیا ہوں، بلایا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، موضوع کی طرف آتے ہیں واپس جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ پورے مہینے الحمدللہ مساجد میں بے انتہا رش رہا، تمام ٹی وی چینلز جو ہیں وہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشنز پیش کرتے رہے، ایک ماحول تھا ملک کے اندر جو ہے دین سے قریب آنے کا، قربت کا، اور الحمدللہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کچھ معاشرہ بہتر ہوتا ہے؟ دین کے قریب جو لوگ گئے ہیں وہ پریکٹیکلی طور پر بھی جب میدان میں اترتے ہیں تو وہ سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے آگے بڑھتے ہیں، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، لوگوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، ایکول اپورچونٹی سب کو دی جاتی ہے۔ مختلف چینلز کے جو پروگرام چلے تو بعض میں نے شرکت کی اور بعض کو سنا بھی، بہرحال وہ بات تو اچھائی کی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اچھائی کی بات ایوری ناؤ اینڈ دین اگر ہوتی رہے گی تو بہتری کا ایک ماحول پیدا ہوگا۔ گھروں میں بھی اس کی وجہ سے تلاوت، نعت خوانی اور مسائل اور روزے کے مسائل اور مدد کس طرح کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، مسئلے ہوتے تھے، تو میں اس کو تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ ایک مہینے کے علاوہ 11 مہینے تک اس پر علماء کو اصل میں محنت کرنی چاہیے، جن کے پاس خطبہ ہوتا ہے، خطیب ہوتے ہیں، جن کو عام گلی کوچوں میں جلسے کا موقع ملتا ہے، جن کو سوئم میں، چیلم میں، عرس میں موقع ملتا ہے کہ وہ مسلسل نوک دی ڈور کرتے رہیں، تو میرے خیال میں بہتری کے آثار تو بہت زیادہ کرتے رہیں۔ لیکن اگر ایک محاذرائی ہوگی اور آپس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے اس پر اگر ڈیبیٹس ہوں گی، اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر چاند کی بات لے لیجئے، ٹھیک ہے نا، ایک پشاور میں قاسم خان مسجد سے
مثلا ایک ریاست کے خلاف ہی بات ہوتی رہی، مسلسل سالوں سے ہوتی رہی، اور ایک دن پہلے جو ہے وہ رمضان بھی شروع کر دیا انہوں نے اور عید بھی شروع کر دی، جو کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج ہے ایک بہت بڑا، اور اس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو اتنا بڑا چیلنج ہے اس پر کوشش کی گئی، لیکن اس طرح سے ایکشن نہیں لیا گیا اس طرح سے لینا چاہیے تھا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ بہت سالوں پہلے مفتی پوپل زئی کو اس رویے سے باز رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی۔ آخر وہ ایک نقطہ نظر کے آدمی، تو ان کے اکابرین بھی ہیں نا، وہ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، محنت کریں، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پولیو ایریڈیکیشن کا معاملہ ہے، میں پاکستان کی علماء کمیٹی کا چیئرمین ہوں، اب WHO، روٹیرینز اور یونیسیف سب کہہ رہے ہیں کہ 2017 تک یہ آخری تک ختم ہو جائے گا، لیکن میں احتیاط سے کہتا ہوں 2018 تک خرچ ختم ہوگا پولیو پوری دنیا سے۔ کیوں؟ اسے سمجھایا جا رہا ہے، رابطہ کیا جا رہا ہے، ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہی کام سعودی عرب نے کیا، یہی ایران نے کیا، یہ مصر نے، کویت نے، انڈونیشیا سب نے۔ تو اگر مسلسل ان کو پہلے سے سمجھایا جائے، جب 10-12 سال انہوں نے ہمارے سب کے خراب کیے اور قوم میں ایک بدمزگی پیدا ہوئی۔ ہر چیز میں لیٹ ہو گئے نا، مطلب ڈیم بنانے میں ہم لیٹ ہو گئے، توانائی کے اندر بجلی کا بحران موجود ہے اس میں لیٹ ہو گئے، لوگوں کو سستا انصاف دینے میں ہم فیل ہو گئے، لوگوں کو تعلیم دینے میں ہم فیل ہو گئے، 5 کروڑ بچہ آج بھی اسکول سے باہر ہے، ہم لوگوں کو صحت کے معاملے میں ان کی خیال کرنے میں فیل ہو گئے۔ تو مثلا یہ ساری چیزیں تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی ہمیں جو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تو اس میں ان سب چیزوں میں فیلئر چل رہا ہے۔ تو یہ چاند کے معاملے پہ ہم ذرا دوبارہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، ایک اور گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جب وہ چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑے سوالات سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، آج کے اس جدید دور کے اندر بھی ہم ابھی تک اسی جگہ پہ کیوں ہیں؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا۔ ویلکم بیک، سوال ہے پاکستان کا، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد حسین مسعودی صاحب نے، ممتاز عالم دین ہیں، جعفری الائنس کے ہیڈ بھی ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم۔ بات ہو رہی ہے کہ ویسے تو لیلۃ الجائزہ ہے، تو تھوڑا سا ہم جائزہ لے رہے ہیں، جہاں انڈیویژل کی بات ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنا آج جائزہ لے کہ اس کا یہ رمضان جو ہے الحمدللہ، اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ ہم کو رمضان کا مہینہ ملا، اگلے سال مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، لیکن سب سے بہترین دعا بھی رمضان کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اگلا رمضان دے۔ بالکل۔ تو اس میں یہ کہ ایک انڈیویژل جائزہ ہوتا ہے اپنا کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کر سکے یا نہیں کر سکے، روزے ہم نے رکھے تو کس طرح پہ کیا عبادات کی، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے تھے وہ مانگی یا نہیں، اور یہ بھی ابھی آخری لمحہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے کا بھی ایک جائزہ لے رہے ہیں کہ محاسبہ جو معاشرے کا بھی ہونا چاہیے کہ دین سب سے بہترین ہے تو کیا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہے یا نہیں ہے، اور اس میں آپ فرمائیں سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر اتنی رونق ہے الحمدللہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں، اتنا ہم ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں، دین سے قربت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ جو پہچان ہے کہ جو کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صادق اور امین کی، کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو انہوں نے کہا ہم مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ ہمارے اندر سر یہ سڑکوں پر، ہمارے نظاموں میں، حکومتوں میں، اداروں میں، ہر جگہ نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ سر میں معافی چاہوں گا کہ آپ کی آڈیو کو تھوڑا سا کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے، تو ذرا دوبارہ سے اگر آپ مائک ہو تو جی بالکل اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے اتنے حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں، اتنے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ذرا آپ کا یہ مائک چیک کر دیں گے۔ سر میں اس سوال کو پھر ان سے کنٹینیو کروں گا، لیکن وہ چاند کی جو بات ہو رہی تھی اس چاند کی طرف میں آتے ہیں۔ چاند کو ہاتھ لگا آئے اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں، ایک ہم ہے کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں، ہم اسی سوچ میں ہیں کہ عید پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بہت اچھا شعر ہے اصل میں،
اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پوپلزئی کو ہی جاتا ہے کہ جس نے یہ فتنہ ایک برپا کر رکھا ہے. اور حکومتوں نے ماضی کی یہ بھی اور پہلے والی بھی اس کو سیریسلی اصل میں لیا نہیں، ورنہ اس طرح ایک آدمی جو ہے وہ ملت کے انتشار کو اتنا زیادہ پھیلا نہیں سکتے تھا. اور آپ نے اس پر یہ فرمایا تھا کٹ سے پہلے کہ حکومتیں جنرلی نہیں لیتی، جیسے ڈیم کا مسئلہ ہے. میں اس میٹنگ میں تھا آج سے تقریباً 32 سال پہلے، جب بلایا گیا تھا تمام صوبوں کے واٹر اینڈ پاور کے منسٹرز کو، اور وہ سب لاجواب ہو گئے تھے کہ واقعی ڈیم کالا باغ کا بننا چاہیے. لیکن سیاسی بنا کر کو تاخیر کر کے جتنے بجلی کے بحران میں اس میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں ایک بڑی وجہ کالا باغ ڈیم بھی ہے. اور ساتھ ہی ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کیا اگر حاکم کو کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا عدالت بلائے تو پیش ہونا چاہیے، بالکل پیش ہونا چاہیے. اور آپ نے بھی ابھی تائید کی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم کو بلایا گیا تو وہ بھی گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا تو وہ بھی گئے، بلکہ انہوں نے قاضی نے یا امیر المومنین کہہ دیا تو بولا نہیں، ہم دونوں یہاں جو پیش ہوئے ہیں عام فرد کے طور پر پیش ہوئے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. اور اس میں ایک ذمہ داری سمجھیں تو ہمارے ان لوگوں کی ہے، ہیئرنگ ہوئی ہے، بار کانفرنس ہو رہی ہے، ایک جے آئی ٹی میں پیش ہو گیا، بار پریس کانفرنس کر رہا ہے. کورٹ ایک آرڈر کے ذریعے کہے کہ جو کہنا اپنے وکیلوں کے ذریعے اندر کہو، بار چھوڑ دو تاکہ لوگ. ٹھیک ہے سر، یہی روکتے ہیں. میں مولانا صاحب میرے خیال سے آپ کی آواز اب زبردست انداز میں انشاءاللہ جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ آواز ہی کی بات ہے، کہ آواز اٹھانے والی بات ہے. مثلا ایک درد ہوتا ہے نا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نظام کے اندر آپ سب سے لوور کورٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا تھانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، بلدیات، کسی بھی شعبے کے اندر، پی آئی اے، ریلوے، کہیں تو ہم جو ہے پرفیکٹ ہوں. ایک کرکٹ ٹیم ہے جس نے ہمیں تھوڑی خوشی دے دی، وہ بھی لیکن ہم کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں، بات وہی ہے کہ جس سے میں نے آغاز کیا تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو. دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا محاسبہ خود کر لو. اگر ہم اس رمضان المبارک میں ہی اپنا محاسبہ کر لیں، اور محاسبے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جمعۃ الوداع اور اس حالت میں ہم نے بہت تکلیف دہ گزارا ہے. پورا رمضان الحمدللہ کہ بہتر گزرا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو ہمارے دو دھماکوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم امن و امان کی صورت کہنے لگ گئے. یہ بہت تکلیف دہ صورت ہے. یعنی ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایک شہادتیں ہوتی ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس کو نہ قابو کر پا رہے ہیں. بلکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جناب یہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دورے کرتے پھر رہے ہیں. مثلاً اب لندن پہنچ گئے، اب یہاں پہنچ گئے. یقیناً عبادت، کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، کہ جو لوگوں کے لیے، کیا ہمارے وزراء، سفراء، ہمارے حکمراں کیا لوگوں کے لیے مفید ہیں، نافع بخش ہیں؟ وہ اپنا نفع تو ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفع کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کی فکر کس کو ہے؟ جب تک ان ادارے کے سربراہان کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، یہ پھر یہی مثالیں دینے لگتے ہیں کہ ابھی یہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے، ادھر بھی ہم جیتے تھے، ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، ادھر بھی ہم جیتے تھے، 2018 کے انتخابات ہوں گے ادھر بھی ہم جیتیں گے. تو یہ کہتے ہیں بھائی عوام تو ہمیں پسند کر رہی ہے. لیکن عوام پسند کر رہی ہے، بالکل وہ جمہوریت کو پسند کر رہی ہے، آپ کو نہیں پسند کر رہی ہے. اور جمہوریت لاکھ درجے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. جیت کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو اپنی جیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن ممالک میں بادشاہت ہیں وہ تو اس سے بھی بدتر ہیں، لیکن جہاں جمہوریت ہے وہاں کچھ نہ کچھ جواب دہی تو ہے. کم سے کم اس لحاظ سے ہم کہیں گے ایک اسٹیپ اوپر ضرور ہے. لیکن کیا وہ کافی ہے؟ کیا وہ آخر ہے؟ کیا وہ اختتام ہے؟ کیا وہ کمال ہے؟ کیا وہ ہمارا عروج ہے؟ نہیں، وہ ہمارا عروج نہیں ہے. قدم تو ہو سکتا ہے، عروج نہیں ہے. جس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے اداروں کو، مثال طور پر کوئٹہ کا واقعہ ہے، ایم پی اے نے وہ جس حالت میں بھی تھا، جو بھی تھا، اس نے ایک سپاہی کو جس طرح سے ٹکر ماری اپنی گاڑی سے، وہ وہیں اسی وقت جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور غریب فیملی اس کی. اور پھر اس کا آپ اس کے بعد بھی غرور دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نامعلوم افراد کے خلاف جو ایف آئی آر کٹ رہی ہے. تو اور جب اس کو پکڑ بھی لیا ہے تو وہ اس وقت بھی موبائل پہ بات کر رہا ہے، اس وقت بھی وہ صحافیوں کو چلا رہا ہے. مقصد یہ کس جگہ پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، ہم جب تک طاقتور کو سزا نہیں دیں گے،
جب تک ان کے لیے مثال نہیں بنیں گے اور ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے، تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اداروں کو ہم ڈیولپ ہونے نہیں دیتے نا. جیسے ہمارے حاجی صاحب نے عرض کیا تھا نا کہ واقعی ایک کالا باغ ڈیم، تو نہ ہم ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ ہم کول نکالنے دیتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ہر چیز کو دفن کرتے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کی سرزمین خداوند عالم نے ہر چیز سے نوازا ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے. آج دنیا میں یہ بہترین خطہ ہے، یہاں ہر قسم کا موسم موجود ہے، ہر قسم کی نعمت موجود ہے، مگر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی پالیسی خود نہیں بنا پا رہے. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو، عوام کو ابھی تک یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ خود پالیسی، اور جب تک یہ آپ نیچے سے نہیں لے کے آئیں گے لوگوں کو، یہ وہ جو عمرہ کو لے کر کے آتے ہیں اور ہم جن لوگوں کو نیچے سے جن کو لے کر آتے ہیں وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں اوپر جا کے. سر میں تو یہ دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، جن کے پاس چپل پہننے کی نہیں ہوتی، وہ بھی جب وہ 4 سال گزار کے نکلتے ہیں، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. سی سی والے کو لینڈ کروزر میں نے دیکھا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس. اچھا یہ اور دیکھیں یہ دہشت گردی کے حوالے سے میں افسوس کا اظہار ضرور کروں گا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو ہمارے ساتھ دہشت گردی آج واقعی جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس پہ ذرا عائضہ آپ کی طرف میں آتا ہوں تو اتحاد بین المسلمین کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی مسلمانوں ہی کے اندر جو ہے وہ 2 پول اسٹیشن جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ تماشا دیکھنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے. تو اس میں جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی. دیکھیں نا، بہت ہی زیادہ پرامن طریقے تک جمعرات اور جمعۃ الوداع سے پہلے گزر گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم ٹیلی ویژن پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور بس یہ جمعۃ الوداع کو جو 3-4 واقعات ہوئے، پارا چنار کا بھی ہوا، کوئٹہ کا بھی ہوا، پھر کراچی کا ہوا، اور فیصلہ آباد میں اور 2 جگہ دہشت گرد پکڑے گئے تھے، ورنہ اور زیادہ سنگین واقعات ہو سکتے تھے. مکے کا جو بڑا واقعہ، اور پھر اس کے بعد مکہ معظم صرف 800 کلومیٹر کے قریب وہ بندہ پہنچ گیا تھا. وہاں جتنی سیکیورٹی ہے، اس کے بعد اصولاً وہاں پہنچنا تو نہیں چاہیے، لیکن شکر ہے کہ چلو اس کے باوجود بھی اس کی پلاننگ تھی 29 شب کو وہ خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا. نہ جانے کیا صورتحال ہوتی. اس میں بڑی یقیناً ذمہ داری کے مظاہرے کی ضرورت ہے. فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ضرب عضب آپریشن کا معاملہ ہو یا رد الفساد کا معاملہ ہو، ابھی بھی جو پکڑ دکڑ چاروں طرف ہو رہی ہے. اور اس شہر میں جو پورے پاکستان میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے، دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، ٹرمپ جو ہے سعودی عرب آئے، انہوں نے واضح طور پہ کھل کے جو ایران کا نام لیا. آپ مجھے یہ فرمائیں کہ یہ جو محاذ ایک کھڑا ہونے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی آگے وہ تشویش کی بڑھے، لیکن ہم نے اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنے اتحاد کو نہیں توڑنا ہے، ہم نے آپس میں ہاتھ ملا کے چلنا ہے. یا آپ سمجھتے ہیں ایسا ناممکن ہے؟ وہاں کے اثرات یہاں آ کے رہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو باہر والوں کا پیسہ انوالو ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ٹرمپ نے جو اس وقت یہ کارڈ کھیلا ہے، یہ تو پوری دنیا اسلام کو لڑانا، ٹکراؤ کر دینا، اور یہ سعودی عرب سے سیدھا اسرائیل گیا ہے. اور وہ اسلحے بیچ رہے ہیں کہ ان کی کام ہے کہ وہ اسلحہ بیچو، لڑاؤ، سامنے صرف پیار. صاحب کی طرف میں آتا ہوں، یہ جو پہلے بھی جو ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ دنیا بھر کی جنگ جو ہے وہ یہاں پہ لڑی جاتی رہی ہے، اور اس میں ہر ایک نہیں جناب اپنے حساب سے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ جس کو میں بھی ذکر کر رہا ہوں، اس کے اثرات پاکستان میں آ سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے لوگ اتنے منظم اور اتنے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگوں کا کردار علماء کرام کا، کہ کسی صورت میں بھی یہ جھگڑا پاکستان لیول پہ نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں آ سکتا، کوشش ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان میں تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء ہی نہیں، عوام کی بات کروں گا میں، یہ دیکھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر ایک ہی محلے میں تمام مکاتب فکر، تیسری طاقت بھی تو موجود ہے نا، وہ تیسری طاقت کہیں بھی آ جاتی ہے. ایک ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ادھر سے فائر، ایک ادھر ٹارگٹ کیا گیا، ایک ادھر سے ٹارگٹ کیا گیا، تو خود بخود نفرتیں بڑھ گئی. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ نفرتیں عوام میں نہیں ہیں، میں اس بات کو نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ میں اس کے شواہدات بھی پیش کر دوں گا. لیکن رشتے ہو رہے ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، محلے میں رہ رہے ہیں، محلے میں سب مل جل کے رہ رہے ہیں. صرف میں کہوں گا شیعہ سنی کی بات نہیں ہے،
ہندو بھی رہتا ہے وہاں، عیسائی بھی رہتا ہے، سب رہ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، محلے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، پھر کہاں نفرت ہے؟ نفرت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ڈالنے کی ضرور کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ بہت قلیل ہے۔ میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا کہ ٹائم بریک کا ہو رہا ہے، اور یہ محبتیں ہمیشہ سے ہیں، اور یہ 47 سے بھی پہلے محبتیں تھیں، اس کے بعد بھی محبتیں جو برقرار رہی ہیں، لیکن وہ جو میں تیسرے ہاتھ کی بات کر رہا ہوں اس کو شاید ہم نے صحیح طرح پکڑا نہیں، بیچ میں جو آتا رہا اور وہ لڑاتا رہا، اور جس کی اب ذمہ داری ہے اور اب بہت اچھے طریقے سے اس کو پکڑا گیا ہے الحمدللہ۔ پچھلے 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں یہ بہت بہتر انداز میں آپریشنز ہوئے ہیں اور اس کو دیکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اب یہ ہمارے درمیان یہ نفرت کی دیوار انشاءاللہ کوئی نہیں کھڑا کر پائے گا۔ ٹائم بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان کا۔ ویلکم بیک، سوال ہے پاکستان کا۔ حاجی حنیف طیب صاحب، چاند کے متعلق سارے سوالات میں نے آپ سے ہی کر لیے ہیں، تھوڑے سے کچھ میں اس طرف بھی اب کرنا چاہوں گا، ادھر بھی پڑھنا چاہوں گا۔ یہ اب تو سر کہا جا رہا ہے یہ ماہر فلکیات کا کام ہے، شہادتیں ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے اس میں، لیکن اب تو 1000 سال کا کیلنڈر جو ہے موجود ہے، اس کے باوجود اختلاف ہونا اور پھر یہ ڈیبیٹ ہونا، اور ایک تو ہمارے جو تمام میڈیا ہے اس پر جب ایک جگہ پہ کام ریاست کے خلاف ہو رہا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو اس کو خبر میں بھی کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں، وہ دکھایا نہ جائے، نظر انداز کریں اس کو۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان مسائل کا حل نہیں ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے، پہلے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ایک رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، وہ اپنی رائے دیں، وہ فیصلہ کریں، اور جو ایک فیصلہ ہو جائے ریاست کے اندر پھر اس فیصلے کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 1.5 اینٹ کی مسجدیں آپ بناتے رہیں گے تو ہر ایک کی مسجد اپنی ہوگی، ہر ایک کا قبلہ اپنا ہوگا، یہ چاند کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ اس چیز کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، نظریاتی کونسل ہے، رویت ہلال کمیٹی ہے، یہ ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں، وہ اس بات کے مامور ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی یہی مسائل حل کرنے کے لیے، تو اور کس بات کی ان کی ذمہ داری؟ اور پچھلے سال تو خیر معاملہ بہتر رہا، اس سے 2 سال بہتر رہا معاملہ، لیکن اس سے پچھلے سال کا مجھے یاد ہے حاجی صاحب کہ آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں جناب لاہور میں، ٹھیک ہے، اور پشاور میں ایک دن پہلے روزہ رکھا جا چکا ہے، 29 کا مہینہ ہے، اور آپ پھر عید منا رہے ہیں منو میں جا کے، تو اس کا مطلب تو آپ نے 28 روزے رکھے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایز اے صوبائی حکومت ایکسیپٹ کیا جناب کہ جو صرف ایک سیاسی طاقت کو سامنے لانے کے لیے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے؟ کے پی کی موجودہ اور ماضی کی تمام حکومتیں اگر پراپر رول پلے کرتی نا، اصل میں وزارت مذہبی امور کو ایک ڈیڈ وزارت بنا دیا ہے، وہ متحرک ہوتی، فعال ہوتی، رابطہ کرتی، ملاتی رہتی، تو ذرا ملنے جلنے سے حالات ذرا ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت وفاق اور کے پی کے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک غیر سرکاری کمیٹی کا اتنا رول نہ ہو، اور اس مرتبہ میڈیا نے بھی کافی حد تک روکا، اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن یہ درست ہے کہ اگر وہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں نا، آپ اس کو نہ دکھائیں، وہ آہستہ آہستہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے، اجلاس کرنا وہ چھوڑ دیں۔ اور اس دفعہ ہو گیا ایسا، کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ لیا، 2-3 دن سے نظر آ رہا تھا، اور اسے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں بھی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر، لیکن ہم ایک گورنمنٹ کی طرف ایک پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، وفاقی حکومتوں، صوبائی حکومتوں، کہ بھائی یہ جس طرح سے جو ایک ریاست کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ کراچی سے لے کے پشاور تک، گلگت بلتستان تک ایک ہی جو چیز ہونی چاہیے، پاکستان میں ایک ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سر الحمدللہ سعودی عرب خلیجی ممالک میں چاند نظر آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور تقریباً آدھی دنیا کے اندر جو ہے وہ کل عید منائی جائے گی، تو سب کو بہت بہت ہماری طرف سے بھی عید مبارک۔ عید کی خوشی جو ہے ذرا اس پہ کچھ فرمائیں، یہ کیا خوشی ہے، کیا عید کی خوشی ہے کیا؟ دیکھیں عید کی خوشی تو یہی ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی، اس یقین کے ساتھ رمضان کو ودا کرو کہ آپ نے توبہ کی، خدا نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اب آپ اس کی طرح ہے کہ ایک نیا انسان۔ یہ عید کے دن ایک نئی کسی کی بھی ولادت ہوتی ہے نا تو کتنی خوشی منائی جاتی ہے، آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو، یہ روایات موجود ہیں اس کے لیے کہ رمضان کی عبادتوں کے بعد اس طریقے سے عید میں داخل ہو کہ جیسے تم اب ایک نئے انسان کی صورت میں، تمہارا پورا آپریشن ہو گیا، تمہارا پورا ٹریٹمنٹ ہو گیا، اب تم بالکل فریش نیو بورن بیبی ہو گئے۔ یہ اس حیثیت سے اگر ہم لیں گے تو وہ عید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اپنے معاشرے کو دیکھو. عید کا جو اسلامی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں محلے کی مسجد میں, پھر جمعے میں جاتے ہیں, جامع مسجد میں جاتے ہیں, اور عید میں کہاں جاتے ہیں؟ مصلی پہ جاتے ہیں, عیدگاہ جاتے ہیں. یعنی پورا شہر یہاں جمع ہو رہا ہو کہ پورے شہر کی خیر خیریت لیں, پورے شہر کے حال احوال سے واقف ہوں, ان کی ہمدردی ہو, غریب بھی نظر آئے, امیر بھی نظر آئے, ایک دوسرے سے ملاقات ہو. یہ ایک پورا سوشل سسٹم دیا گیا ہے. عید کے دن یعنی معاشرے کی زندگی کی علامات نظر آنی چاہیے. اس کو صرف اس حد تک محدود نہ کر لیں کہ میں پرسنل جو خواہشات رکھتا ہوں اس کی مد نظر رکھوں, نہیں, بلکہ میں معاشرے کی خواہشات کو مد نظر رکھوں, میں ایک غریب کی بھی مد نظر رکھوں, میں دیکھوں کہ کس کے گھر میں قبرستان جانا اس دن مستحب ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھوں. یہی جائزہ ہے کہ جب ہماری نظر آخرت پر بھی ہو اور دنیا پر بھی. بہت خوبصورت بات بھی ہے. لیکن سر جب میں سڑک پہ نکلتا ہوں اور لوگوں کو اتنی جلدی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی دوسرے کو رستہ دینے کو تیار نہیں ہے. اللہ ایک جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جب معاملات دیکھے جاتے ہیں تو ایک حق مارے جا رہے ہیں لوگوں کے. کسی کا ادھار لے لیا تو وہ دینے کو واپس تیار نہیں ہے لوگ. رشوت کا بازار آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا گرم ہے. اداروں کے اندر جو ہے کوئی ایک عام آدمی اپنا چھوٹا سا کام بھی کرانے چلا جائے سرکاری محکمے میں, مذہب معاشرہ تو دیکھیں سر کہاں کیا جائزہ, کیا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, کیا چیزیں بہتر ہونا, کیا رزلٹ مل جاتا ہے ہر بار اس کے بعد جب نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو اسلام نے تو یہ تعلیم 1400 سال پہلے دی نا. ایک حدیث کا بہت آسان مفہوم یہ ہے, الناس علی دین ملوکہم, ان کے سربراہوں کا جو دین اور اسٹائل ہوگا نا. اب آپ دیکھیے کہ یہی 2-3 دن ہوئے ہیں کہ کوئٹہ کا ایک وزیر جو ہے پولیس بیچ میں کھڑا ہوا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے کس حالت میں تھا, اسے پرش سے اڑا دیے. اور آج جب وہ پیش ہوا ہے اور ٹی وی کی ٹیمیں کچھ ریکارڈ کر رہی تھی تو بڑی بے شرمی کے ساتھ اس نے کچھ بکواس کی ہے. اب یہ ٹریول کرتی نیچے پھر اس سے چھوٹا حاکم, پھر چھوٹا افسر, پھر چھوٹا دولت مند, اس سے چھوٹا دولت مند, پھر تیزی میں جاتا ہے, گاڑی سے کچل کے بھاگ جاتا ہے. اب موٹر سائیکل پہ بھی ان چند سالوں میں جو ون ویلنگ اور لیٹ کے جا رہے ہیں. مصیبت ہماری کیا ہے کہ وہ ایسا بندہ مر جائے, ہمیں فون آتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اب شہید کیا ہے بھائی, وہ اس نے پورے حل کی طرف آتے ہیں. یہ تو سب چیزیں ہیں نا. اب حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی اور آدھی ہی روح گئی تھی تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا وہ یہ تھا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تو دنیا بھر میں تو انسان سارے ہی ایک جیسے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ نظام ہوتے ہیں, یہ قوانین ہوتے ہیں, یہ حکومتیں ہوتی ہیں, یہ جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے جو کم سے کم نسلوں کو سیدھا کرتی ہیں. ایک ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ایک جو اگلی نسلیں آتی ہیں وہ پھر جو ہے خود بخود نارم اور سٹینڈرڈ پہ چلتی ہیں. اس ایک معاملے میں قانون کی حکمرانی ہو جائے نا, اس صوبہ وزیر کے معاملے میں, تو نیچے پیغام اچھا جائے گا, نیچے لوگ سدھرنا شروع ہوں گے. لیکن ایسا چونکہ نہیں ہوتا ہے, باہر والوں کا یہ ہے کہ کوئی بھی, میں ملک میں گیا 14 آدمی کھڑے ہوئے تھے لائن میں لفٹ پہ بیٹھنے کے لیے, ان کا وزیر آیا, وہ وزیر 15ویں نمبر پہ کھڑا ہو گیا, یہ نہیں کیا کہ وہ گھس جائے. تو یہ چیزیں یقیناً نیچے جانی چاہیے, لیکن نیچے جاتی ہیں اوپر والوں کے رویے. اس میں سب سے بڑا معاملہ تو انصاف ہی کا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ انصاف کے معاملات کے اندر, خاص طور پر ہمارے لوور کورٹس کے اندر, تھانوں کے اندر آپ دیکھیں مثلا رشوت کا ایک بازار گرم, مثلا اس کے بغیر پیسے لیے دیے بغیر جو ہے نا کچھ نہیں ہو رہا, کہیں پر کچھ نہیں ہو رہا. تو جب انصاف ہی نہیں ہوگا, اور یہ اوپر سے اس لیے صحیح نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر اوپر بھی چور بیٹھا ہو تو وہ کیسے جو ہے یہ معاملے کو ٹھیک کر دے گا, وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں پکڑا جاؤں گا. دیکھیں یہاں حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ ظلم کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا ہے, اور کیا ہے عدل کے ساتھ, اگر بولو ان کے کفر ہی کیوں نہ ہو, لیکن عدل کے ساتھ ہوگا, انصاف کے ساتھ ہوگا تو وہ نظام چل سکتا ہے. وہاں نظام چلتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ ولو ان کے مسلمان نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عدل کا نظام نافذ کیا ہوا ہے. انصاف وہاں پہ ملتا ہے, غریب کو بھی ملتا ہے, امیر کو بھی ملتا ہے. ہمارے ہاں تو خیر ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, یہاں تک کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امید رکھتے ہیں کیونکہ ان کی تعریف ہے, امید رکھتے ہیں چیزیں بہتر ہوں گی, امید انشاءاللہ. وکیل کرنے سے بہتر کیا ہے,
جج کر لو. جس معاشرے کا یہ عالم ہو جائے اس کو کیا کہیں گے. اور اس کا حل جو ہے اپنے چاہنے والوں کو پیش کی عید مبارک کہتے ہیں. ہم بالکل سب کو مبارکباد ہو، اس لیے کہ جب بھی چاند ہو اور جو پاکستان میں اعلان ہو اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ دین کے معاملے میں صبر نہیں کرو، بلکہ کیا ہے اپنی برائیوں کے عکس کرنے میں صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. لیکن کیا دین سے احتیاط نہیں کرو، برائی میں احتیاط کرو. ہم لوگ آج اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ دین سے احتیاط کر رہے ہیں، برائی میں کوئی احتیاط نہیں کر رہے. مبارکباد پیش کر دیں آپ اپنے. اور ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. پچھلے دنوں گورنر صاحب نے افتتاح کیا، آپ نے جو ادارہ اوپن کیا ہے. یتیم خانے کے ہم ایک یتیم بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، ایک تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ منا رہے ہیں. میں صرف یہ اس مبارکباد کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی عید جب ہی ہے جب غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی، غریب محلے دار، ان سب کی عید کا بھی خیال رکھیں. اللہ آپ کی عید میں چار چاند لگا. بالکل بالکل. اگر حضرت علی کا ایک قول میں یہاں نقل کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. آپ فرماتے ہیں ہر روز جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے روز عید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خاص طور پہ اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں نظر رکھیے. ابھی بہت اچھا موقع ہے. ہم ہمیشہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیچے بھی دیکھیے. سب کو شامل کریں عید کی خوشیوں کے اندر. جس تک پہنچ سکتے ہیں پہنچیں. پیار محبت آپس میں بڑھائیں. میری جانب سے بھی اور ہمارے پورے ادارے کی جانب سے بھی آپ سب کو بہت بہت پیشگی عید مبارک. اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور عید کے بعد بھرپور انشاءاللہ سیاسی پروگرامز کے ساتھ جو ہیں ہم حاضر ہوں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.